لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ آپ سے کلام کیا جائے تو رسول ہم اور تین رسول خلاف کرنا ہے سبقہ کے پر شمال کی سال سوال اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم برادران ایمانی و اسلامی معزز مکرم اور محترم صاحب کرام، مسلسل آپ عنوان شہادت جہاں جمیل مجلسیں اور مسائل و فضائل سماعت کروا رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پہ پیش خدمت بلا کسی تفریح کی شکل ہمیں وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور وقت بھی ایسا ہے کہ پڑھنے والے اور سننے والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس سے آپ بھی باخبر ہے۔ میں نے اپنے پہلے امام امیر کائنات حضرت نبی داؤد کی حدیث کا ایک مختصر سا ٹکڑا جو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ امیر فرماتے ہیں کہ عادل ترین ہے وہ شخص کہ جو اس کے ساتھ انصاف کرے جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ یہ مولا کیا حدیث ہے اور خدا عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، کہ خدا تمہیں عدل اور احسان کا حکم دے رہا ہے، ان سے تم کہیں تامہ نہ ہو جانا، ان کو تم نہ چھوڑنا، عدل و احسان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا۔ میرے عزیزوں، اگر خدا عالم عدل و احسان کے لیے بات کر رہا ہے، اگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، اگر امیر کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ عادل ترین ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے ساتھ ظلم کرنے والے کے ساتھ انصاف کیا، اگر سب نے عدل پہ زور دیا ہے تو ضروری ہے کہ نظام مشیت یا نظام شریعت میں بھی ہر قدم قدم پہ عدل ہونا چاہیے، ورنہ جو انسان خود اپنے آپ پہ عادل نہ ہو وہ کسی اور کو عدل پسندی کا حکم نہیں دے سکتا، وہ کسی کو عدل و احسان کی باتیں نہیں بتا سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی بات بتا رہا ہے ضروری ہے کہ اس کے اندر بھی عدل یا احسان نام کی چیز پائی جائے۔ میرے عزیزوں، یہ لفظ عدل سننے میں جس قدر شیریں اور میٹھا ہے، جس قدر آسانی اور اطمینان سے ہم اس کو سن لیتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانا اتنا ہی مشکل ہے۔ لفظ سننے میں جتنا شیریں ہے، اس کو عملی جامہ پہنانا اتنا ہی مشکل ہے۔ میرے عزیزوں، تعریف عدل کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ عدل یعنی کسی شے کو اس کے حقیقی مقام پر رکھ دینا، کسی شے کو اس کے حقیقی مقام پر رکھ دینا عدل ہے۔
اور اس کے برخلاف کسی شے کو اس کے حقیقی مقام پہ نہ رکھنا ظلم ہے. اور میرے عزیزوں جہاں پہ شعور ہو وہیں عدل ہوتا ہے. چونکہ عدل کو اس کے مقام پر رکھنا علامت ہے شعور مندی کی. ورنہ اگر کسی کو شعور نہ ہو، جو چیز جس مقام کے لیے ضروری یا بہتر تھی وہاں پہ اس کو نہ رکھتے وہ کہیں اور رکھے گا. لہٰذا کسی چیز کو اس کے حقیقی مقام سے ہٹا کے کسی اور مقام پر رکھنا دلیل ہے کہ انسان باشعور نہیں ہے، انسان کے اندر شعور نہیں ہے، انسان کے اندر شعور مندی نہیں ہے. لہٰذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ جہاں عدل ہے وہاں شعور ہے، جہاں عدل نہیں ہے وہاں پہ شعور نہیں ہے. اور جب ہم نے یہ جان لیا کہ عدل وہاں ہے جہاں شعور ہے، عادل وہ ہے جو باشعور ہے، تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عدل جہاں پہ قیام پذیر ہوتا ہے جو باشعور نہ ہو عدل اس کے لیے خلاف منشا لگتا ہے. اور جب غیر باشعور کے لیے عدل خلاف منشا ہو گیا، اب یہ خلاف منشا ہو جانے کے بعد سبب بنتا ہے فساد. اور عدل اگر غیر شعور کے نزدیک خلاف منشا ہونے کے بعد فساد کا سبب بن جائے تو یہ فساد کبھی ہمیں صبح ضربت دے کے جاتا ہے، کبھی ہمیں صبح عاشور دے کے جاتا ہے. اگر عدل غیر شعور انسان نے سمجھا اسے فساد لگا. اب اسی فساد کے نتیجے میں کبھی یہ عدل غیر منشا کو ثابت ہوا. کس نے کبھی ہمیں صبح ضربت دیا، کبھی صبح عاشور دے دیا. میرے عزیزوں غور کریں، اسی عدل کہ جو غیر شعور لوگوں کے لیے غیر منشا ثابت ہوا، جتنی بھی چیزیں دنیا میں وقوع پذیر ہوئی ہیں سب کے سب اسی کے نتیجے میں وجود میں آئی. آپ غور کریں، ہمارے یہاں سب سے پہلا اشکال جو ہوتا ہے کہ بھئی کیا ہے کہ آپ کے سارے امام شہید ہوئے، یا ایسا کیا ہے کہ آپ کے امام اگر معصوم تھے، آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا ماننا ہے کہ امام عالم الغیب ہوتا ہے، اگر ان کو پتا ہے کہ ہمیں یہیں پہ شہید ہو جانا ہے یا ہمیں فلاں ذریعے سے شہادت مل جائے گی، پھر آپ وہاں پہ جاتی کیوں ہیں؟ گویا معاذ اللہ خودکشی ہے. اس طرح کے سوالات کرنے والے بھی شعور یافتہ نہیں ہیں، ان کے اندر شعور نہیں ہے، باشعور نہیں ہے. میرے عزیزوں وجہ میں بتاؤں، ہمارے یہاں سارے کے سارے معصوم شہید کیوں؟ ہمارے یہاں اگر سارے معصوم شہید ہیں، سب سے اہم وجہ اور سب سے خاص وجہ اس کی یہ ہے چونکہ سارے کے سارے معصوم عدل پسند تھے، انہوں نے عدل کو رواج دیا، وہ عادل تھے، اور ان کا عادل ہونا ہی سب سے بڑا سبب ٹھہرا ان کی شہادت کا. اب یہ کہ سارے کے سارے شہید کیوں ہو گئے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں. چونکہ رسول اسلام کے زمانے میں مولا علی ایسی امتیازی کیفیت ان کو حاصل ہے جناب امیر کو کہ ان کے جیسا بزم رسول اللہ میں اور کوئی نہیں تھا. لہٰذا لوگوں کو یہ تحمل نہیں تھا کہ علی کو یہ امتیاز حاصل ہے اور ہمارا کچھ نہ ہو، تو انہوں نے علی کی مخالفت کرنا شروع کیا. اور رسول کے بعد جب علی کو خلافت ملنے والی تھی، انہوں نے اپنے کینے اور حسد کی بنا پہ ان سے علی کی امتیازی کیفیت دیکھی نہ گئی، لہٰذا یہ علی کے مقابل میں آ گئے کہ ایسا ہے یہ فقط امتیازی حیثیت کے حامل نہیں ہے، ہمیں ہمارے کے اندر امتیاز ہے. یہ علی کے مد مقابل آ گئے. ان کا مد مقابل آنا تھا کہ وہ بعض افراد کے جن کے دل میں علی کے لیے کینہ اور حسد پنپ رہا تھا، ان کے حسد نے اور اپنے آپ کو دوام بخشا، اپنے آپ کو امتداد بخشا، اور اسی نتیجے میں شہادت امیر وقوع پذیر ہو گئی. عدل پسند تھے، ان کی عادلانہ رویت نے ان کو شہید کروا دیا. اس کے بعد جناب امام حسن کا مسئلہ، یہ بھی عدل پسند تھے. انہوں نے دیکھا کہ نہیں، ہم ظالم اور جابر انسان کو قبول نہیں کریں گے. لہذا لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ عادل پسند اور انصاف پسند، یہ منصف انسان اگر ہمارے سامنے رہا تو خلافت کبھی بھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. لہذا سب سے بہتر اس کو راستے سے ہٹا دیں. لہذا عدل حسن نے امام حسن کو بھی کنارے کر دیا. یہی مسئلہ جناب امام حسین کے ساتھ آیا. انہوں نے بھی کہا کہ ہم عدل کے ساتھ ہیں، ہم انصاف پسند ہیں، ہم عادل ہیں، ہم کسی بھی ظالم و جابر کو قبول نہیں کریں گے. لہذا وہی مسئلہ جو جناب امیر کے ساتھ ہوا تھا، جو جناب امام حسن کے ساتھ ہوا تھا، وہی قضیہ امام حسین کے ساتھ. یہ تین ایسی ذوات مقدسات ہیں، یہ ان کی شہادت کی وہ طرز ہے، وہ رویہ ہے کہ بھلے لوگ تاریخ میں کچھ بھی لکھتے ہوں، بھلے لوگ کتابوں میں کچھ بھی لکھتے ہوں، لیکن اندرونی طور پر انہیں علم ہے کہ ان تینوں شہادتوں کا سبب کیا تھا.
यहाँ तक कोई शक व शुबहा नहीं है। चले हमारे 3 इमाम हो गए, यहाँ पता है कि हाँ ये शहीद क्यों हुए। अब बकिया इनके बाद जो 11 इमाम तक का सिलसिला है, ये क्यों शहीद हो गए। आप गौर करें, जितने इमाम चौथे इमाम से लेके 11वें इमाम तक, कोई भी इमाम ऐसा नहीं था कि इनके मध्य मुकाबिल कोई खड़ा न हुआ हो और इनके मध्य मुकाबिल के खड़े होने वाले के मुकाबले में इनके तरफदार ज्यादा न रहे। इनके चाहने वाले हाकिम कोई और है, खलीफा कोई और बैठा है, इनके चाहने वाले इनसे रात न्यास कर रहे हैं, इनसे मुलाकात करने आ रहे हैं, इनसे सवाल जवाब चल रहे हैं। इमाम ये मसला है, इमाम ये कज़िया है, इमाम ये बातें हैं, इमाम ये सारी चीजें हैं। ये अपने सारे मसाइल अइम्मा से दरियाफ्त करते रहे। अब इनके मध्य मुकाबिल जो बैठे हुए हाकिमीन थे, इनको कसक उठने लगी। इनको ये मसला खटका कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके जो तरफदार लोग हो रहे हैं, कल को इनके हिमायती बन के मेरे लिए बगावत का डंका ना बजा दे। लिहाजा और बकिया इमामों ने किसी से मुकाबला आराई नहीं किए, घर में भी बैठे रहे, मगर इन्हें जबरदस्ती हाकिमों ने शब सितम का निशाना बनाया, इन्हें जबरदस्ती जहरे दगा देके शहीद कर। ये घर में बैठे थे, ये मैदान में नहीं आए थे करबला जैसे। लेकिन मसला और सबसे बड़ी दलील इसकी ये है कि जब हमारा 10वां इमाम मदीने में था, मुतवक्किल सावरना में कोई मसला नहीं उसका इमाम से, वाली मदीना ने खत लिखा मुतवक्किल को, कहा मुतवक्किल अगर तू अपनी हुकूमत बचाना चाहता है तो मोहम्मद इब्न अली इब्न मोहम्मद पर तू अपनी दस्तरत मजबूत कर। चूंकि ये मदीना में है, लोग इनके हामी हो रहे हैं, लोग इनके मुरीद हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी हुकूमत का पाया लरज़ उठे। और कर रहे हैं बात मुतवक्किल के पास नहीं है, लेकिन फिर भी उसको खतरात लाहक हैं। चूंकि इनका मिजाज ऐसा था, इनके अंदर अदल पसंदी और एहसान पसंदी ऐसी थी कि लोग जूह दर जूह इनकी खिदमत में आया करते थे। अब लोगों को खतरात लाहक हो रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी शोहरत की वजह से हम अपनी खिलाफत से हाथ गवा बैठे। लिहाजा इन्होंने सबसे अच्छा तरीका ये ढूंढ निकाला कि इनको अपने रास्ते से हटा दो, जब तक चाहो तब तक हुकूमत करो। इसलिए हमारे सारे मशहीद उठे रहे। अब दूसरा मसला ये कि जब इनको पता था या हमारा अकीदा है कि आलिमुल गैब हैं और इनको पता है कि हमें शहीद कैसे हो जाना है, तो इन्होंने अपने आप को बचाया क्यों नहीं। मेरे अजीजों, मौत हर किसी को आनी है। कोई कितना भी आलिम गैब हो जाए, कोई कितना भी ये समझ जाए कि मुझे फला शय के जरिया शहीद किया जाएगा या मेरा कातिल फला इंसान है, वो अपने इस इल्म के बावजूद भी हकीकत मौत से भाग नहीं सकता, क्योंकि मौत सबको आनी है। और मौत क़ज़ा व क़दर इलाही है, कभी भी मासूम क़ज़ा व क़दर इलाही का मुखालिफ नहीं हो सकता। चाहते तो बचा लेते, लेकिन अगर ये अपने आप को बचाते तो ये क़ज़ा व क़दर इलाही हतमी हो चुकी थी, लिहाजा ये मुखालिफत खुदा का बाइस बनती। लेकिन मासूम जो खालिसतन लिल्लाह है, जो खुदा के लिए आया है, जो खुदा के फरामीन और अहकाम को दुनिया में नश्र करने के लिए आया है, वो कभी खुदावंद आलम को मुखालिफ नहीं बन सकता। लिहाजा पता होने के बावजूद भी जब वक्त मुकर्ररा आ गया, इन्होंने अपनी जान को शहादत के लिए पेश किया। और जब तक हतमी क़ज़ा व क़दर इलाही नहीं आई है, तब तक इन्होंने परहेज किया। 10वें इमाम का वाक़या उठा के जब इनको जहर में अंगूर में जब जहर मिला के दिया गया, इमाम ने कहा अभी वक्त मुकर्ररा नहीं है, अपना अंगूर अपने पास रखो। जहर आलूद अंगूर वापस देना बताता है। इनको पता है कि शहादत की कोशिश की जा रही है, कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी वक्त मुकर्ररा नहीं आया। लिहाजा जब वक्त मुकर्ररा आएगा, हम खुदावंद आलम की क़ज़ा व क़दर के मुखालिफ नहीं बनेंगे, हम उसकी क़ज़ा व क़दर से राजी रह के अपने दर्जात को रिफ़ात बख्शेंगे। तो इसलिए शहीद हुए इन्होंने खुदावंद आलम की मुखालिफत नहीं की। और यही तरीका जो हमारे अइम्मा ने अख्तियार किया था कि क़ज़ा व क़दर इलाही की मुखालिफत नहीं करनी है, यही तरीका हमारा पहला इमाम अमीर कायनात ये भी अपना कर लिया। सबसे बड़ा आदिल गैरों ने अली के लिए कहा था, खुदिला अली फी मेहराब इबादतिही लिशिद्दत अदलिही। अली फकत और फकत मेहराब इबादत पे इसलिए शहीद किए जा रहे हैं चूंकि उनके अदल में शिद्दत थी। अगर शहीद हुए तो अपने अदल की वजह से शहीद हुए।
اور یہاں بھی جو مسئلہ جو روایتیں یا تاریخ جو ہوتے ہیں ایک بہت سارے فہرست قدام کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے میں نے اب تک جتنی کوشش کی ہے کوئی بھی مؤلف اور کوئی بھی محقق مجھے ایسا نہیں ملا جس نے شہادت جناب امیر کا ذمہ دار خالصتاً واقعہ قدام کو بنایا. کوئی بھی ایسا محقق نہیں تھا جس نے واقعہ قدام کو لکھا ہو وجہ شہادت جناب امیر میں اور اس پہ حاشیہ نہ لگایا جائے. کسی نے صراحتاً نہیں کہا. قدام کا واقعہ ہے، سچ ہے کہ اس نے ایسا کہا تھا، مگر منصوبہ بندی شام میں ہو چکی تھی. اسی منصوبے کو واقعہ قدام نے اور زندہ کر دیا. منصوبہ پہلے سے ہو چکا تھا، قدام کا منصوبہ آگے اس منصوبے سے مل گیا، ورنہ فقط قدام کے منصوبے کی بنا پہ شہادت جناب امیر واقع نہیں ہوئی. ورنہ اگر صرف قدام کے واقعے سے شہادت جناب امیر وقوع پذیر ہوئی تھی تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں. بلازری نے انصاف الاشراف میں اور شیخ مفید نے الارشاد میں لکھا کہ اشعث کندی کھلے عام جناب امیر کو پسند نہیں کرتا تھا، اور علی نے فقط اور فقط اس کو اس لیے اپنے فوج میں شامل کر کے رکھا تھا چونکہ ان کو پتا تھا کہ کندی قبیلہ کافی بڑا ہے، اگر اس کو ہم نے معزول کر دیا تو اس کا پورا قبیلہ ممکن ہے کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. لہذا اس بنا پہ اشعث کندی کو جناب امیر اپنے ساتھ لیے رہے. لیکن وہ کھلے عام مخالف جناب امیر تھا، وہ دشمن جناب امیر تھا. جہاں جہاں موقع ملتا رہا وہ وہاں وہاں مولانا متقیان کے خلاف کام کرتا رہا. حد تو یہ ہے کہ اسی بلازری نے لکھا کہ اس کا باطنی رشتہ معاویہ سے بے انتہا مضبوط تھا. لوگوں نے کیا تاریخ میں پیش کر دیا کہ نہیں یہ خارجی تھے، نہروان کے چوٹ کھائے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، منصوبہ بندی کے تحت علی کو شہید کر دیا. ظاہری امیر شام کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. غلط ہے، یہی تو منصوبہ تھا. تاریخ نے نقاب ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ عدل جناب امیر کائنات تھا کہ جس نے لاکھ نقاب اڑانے کی جس پہ کوششیں ہوئی، مگر اس نے حقیقت کو یوں لا کے آیا کر دیا کہ آج کا انسان اس حقیقت سے جو اس حقیقت کو منع نہیں کر سکتا، اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ حقیقت میں شہادت جناب امیر کا ذمہ دار شام کا منصوبہ تھا. اگر منصوبہ شام نہیں تھا تو شیخ مفید الارشاد میں لکھتے ہیں کہ جس رات ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم برادی کوفے میں آیا، اس رات وہ اشعث کندی کے ہمراہ تھا. اگر اشعث کندی جناب امیر کا چاہنے والا تھا، یا اگر یہ منصوبہ شام سے نہیں آیا تھا، ابن ملجم صرف قدام کے کہنے پہ آیا تھا، تو اپنا راز وہ اشعث کندی کو بتا کیوں رہا ہے؟ باقاعدہ جملہ لکھا ہے کہ اشعث کندی نے کہا کہ ابن ملجم خبردار، کوفے کے لوگ تجھے پہچانتے ہیں، ہوشیار رہنا. اپنے آپ میں بہت بڑی دلیل ہے یہ کہ منصوبہ شام سے تھا. اور اس کے علاوہ تاریخ یہ کہتی ہے باقاعدہ گھمایا مفہوم تاکہ حقیقت لوگوں تک پہنچے نہ. تاریخ نے لکھا کہ اگر فقط اور فقط علی کو شہید کرنے کے لیے مسئلہ ہوتا تو ممکن تھا کہ لوگ اس کا کنیکشن شام سے جوڑ دیتے، لیکن تنہا شہادت علی مقصد نہیں تھی. علی کے ساتھ ساتھ دو افراد اور بھی تھے جنہیں قتل کرنے کے لیے خوارج آئے تھے. نام پوچھا ہم نے تاریخ سے کہ علی کے ساتھ وہ دو افراد اور کون تھے کہ خوارج جنہیں قتل کرنا چاہ رہے تھے. کہا دو نام اور ہیں، ایک حاکم شام تھا معاویہ کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، ایک عمرو عاص تھا اس کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، ایک علی تھے ان کو قتل کرنا چاہ رہے تھے. چونکہ منصوبہ ہوا تھا، شام میں حد بندی ہوئی تھی کہ ان تینوں کو ایک رات میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی موقع میں شہید کر دینا. طریقہ شہادت بھی ایک ہے، تلوار سے شہید کرنا ہے، تلوار زہرا ہونی چاہیے. سجدے کے عالم میں شہید کرنا ہے، مسجد میں شہید کرنا ہے، شب 19 میں شہید کرنا ہے. موقع ایک ہے، محل ایک ہے، طرز شہادت ایک ہے، طریقہ قتل ایک ہے، اسلحہ ایک ہے. جب ساری چیزیں ایک رہی، جب تاریخ کہہ رہی ہے کہ 3 لوگوں کے قتل کرنے کی منصوبہ بندی تھی، تو میں تاریخ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر 3 قتل کیے جانے والے تھے، 3 میں سے 2 بچ کیوں گئے، ایک شہید کر دیا؟ اگر منصوبہ تینوں کو شہید کرنا تھا تو تینوں شہید ہوتے.
بعض تاریخ نے یہی تک کا واقعہ لکھ کے اپنی صدروں کو بند کر دیا کہ 3 شہید ہونے والے تھے، 2 بچ گئے، 1 شہید ہو گئے. لیکن بعض تاریخوں نے آگے بھی لکھا، چونکہ درخریز مورخ تھے، انہوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ اشکالات پلٹنا شروع ہو جائے، لہذا لکھا کہ جو طریقہ علی پر اپنایا گیا یا جو طریقہ کار علی کے لیے استعمال ہوا وہی طریقہ معاویہ یا عمرو عاص کے لیے بھی ہوا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ عمرو عاص نے اپنی جگہ کسی اور کو مسجد میں بیچ دیا، لہذا جب عمرو عاص نہیں آیا اس کی جگہ کوئی اور قتل ہو گیا. معاویہ کو بھی تلوار زہر بجھی ہوئی ماری گئی، لیکن اس کی تلوار اس کے سر پہ نہ لگ کے اس کی ران پر لگ گئی. میرے عزیزوں، اگر حد بندی کی ہوئی تھی، اگر منصوبہ بندی کی ہوئی تھی کہ سب کو سر پر ضربت مارنی ہے، تو ران پہ ضربت لگانے کا کہاں سے جواز پیدا ہو گیا، یا ران پہ تلوار کہاں سے چلائی گئی؟ اور میرے عزیزوں، اگر خوارج تھے وہ منصوبہ کر کے آئے تھے کہ ہمیں 3 کو مارنا ہے، تو مارنے والا بہت قاعدے سے عمرو عاص کو پہچاننے والا رہا ہوگا. جب عمرو عاص کی جگہ پہ اس نے محراب مسجد میں کسی اور کو دیکھا تو اس نے کسی اجنبی پر تلوار کیوں چلائی؟ لہذا یہ منصوبہ شام سے آیا تھا. یا تو یہ تسلیم کر لو کہ تیاری 3 کے لیے ہوئی تھی کہ تینوں کو مسجد میں شہید کرنا ہے. اگر آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں تو آپ یہ مانیں کہ علی تو مسجد میں آ گئے مگر 2 ایسے تھے جن کا واسطہ مسجد سے تھا ہی نہیں. تو مسجد میں ہی ہے. ورنہ اگر آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں چلائی گئی تھی تلوار کوئی اور شہید ہو گئے، یہ قابل قبول بات نہیں ہے. چونکہ اگر خارجین تھے یا اگر خوارج تھے وہ پہچان رہے تھے عمرو عاص کو، عمرو عاص کی جگہ پہ کسی اور کو شہید نہیں کریں گے. یا تو ان کا مسجد سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، یہ مسجد میں آئے ہی نہیں، بچ گئے. علی کا مسجد سے تعلق تھا، علی مسجد میں آئے، علی شہید ہو گئے. یا آپ یہ مان لیں کہ یہ روایتیں یا یہ تاریخیں منفرد ہیں. اصل قضیہ یہی تھا کہ شام کے حاکم نے منصوبہ کر کے جناب امیر کو شہید کروا دیا تھا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے، علی اور علی کے چاہنے والوں کے خلاف ورزی کرنے کے لیے حاکم شام کے اوپر جو ایک دھبا بن کے ابھر رہی ہے وہ شہادت جناب مالک اشتر ہے. جناب مالک اشتر کا شہید کر دینا کہیں نہ کہیں ثابت کر رہا ہے کہ اس نے جیسے جناب مالک اشتر کو نشانہ بنایا تھا اس کا اگلا نشانہ علی تھے. چونکہ یہ باخبر ہو چکا تھا کہ جب تک علی ہے تب تک خلافت اسے نصیب نہیں ہو سکتی. ایک جنگ کر کے دیکھ چکا تھا، اسے پتا تھا کہ اگر دوسری جنگ کر دی گئی تو پھر یقیناً میرا قلعہ کما ہو جائے گا، میں بچنے والا نہیں ہوں. لہذا سیاست کی آڑ میں جناب امیر کا قتل کروا کے اس کے اوپر جھوٹی تاریخوں کو لا کے اس نے رکھ دیا تاکہ اپنے دامن کو خون علی سے بچا سکے. تاریخ کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے. اور یہاں جو جناب امیر شہید ہوئے، جو معاویہ یا ظاہری امیر شام جن کی خلاف ورزی پر آمادہ ہوا، یہ بھی سبب ٹھہرا تھا. چونکہ جناب امیر حد پسند تھے، اس نے دیکھا کہ اگر ان کا رویہ یہ ہے تو ان کے بعد بھی ہم اپنی حکومت چلا نہیں سکتے ہیں. چونکہ یہ ذہن انسانیت کے اندر طرز خلافت اس قدر پادار کر دیں گے، طرز خلافت اس قدر بھر دیں گے کہ کل کو اگر ہم منمانی کرنے اٹھیں گے یہ ہمارے مخالف کھڑے ہو جائیں گے. چونکہ یہ علی کی طرز خلافت دیکھ چکے ہوں گے، لہٰذا علی کو راستے سے ہٹا دو. ورنہ حد جناب امیر کا چیزیں بہت ہیں لیکن دعویٰ کو کوئی گنجائش نہیں ہے. بس ایک سے 2 باتیں انشاءاللہ ہم تمام بات کو دیکھیں جناب امیر. اس قدر عدل پسند میرا مولا، اس قدر عدل و احسان پسند امیر کائنات کہ وہی ابن ملجم برا تھی. اس کے لیے قصہ ملتا ہے کہ جب جناب امیر کی خدمت میں آیا، صاحب منافق تھا، اندر سے کچھ اور تھا، ظاہر کچھ اور تھا، لیکن جناب امیر سمجھ رہے تھے. جب اس نے جناب امیر کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، علی نے کلمہ استرجاع نازل کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. پریشان ہو گیا، منافق تھا، اس کو پتا تھا کہ علی کیوں ایسا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی سوال کیا. میرے آقا کیا سوال کیا؟ میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہا ہوں، آپ انا للہ. علی کچھ نہیں بولے، یہ جانے لگا. علی نے پھر ہاتھ اپنی مٹھیوں سے اس کی مٹھی اپنے مٹھی میں علی نے دبائی. پھر یہ مخاطب ہوا، پھر علی نے کہا
انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے پھر پوچھا میرے آقا کیا بات ہے، میں آپ کی مدد کر رہا ہوں. علی نے پلٹ کے ایک جملہ کہا تم مراٹھی قبیلے سے ہے؟ کہا ہاں میرے آقا. علی نے پھر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے پوچھا میرے آقا کیا بچا ہے؟ علی نے سر جھکا کے اس سے ایک جملہ کہا، اے مرادی قبیلے کے، اے عبد الرحمن بن ملجم، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ مرادی قبیلے کا کوئی ہوگا، میری ریش مبارک میرے خون سے وہ سرخ کر دے. اس نے روایت کہتی ہے کہ گھٹنیوں کے بل خود کو جھکا دیا، اپنی تلوار نکال کے جناب امیر کے قدم میں رکھ دی. اے میرے آقا اگر یہی مسئلہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کا قاتل ہوں، میری تلوار لیں، میری تلوار آپ کے ہاتھ، میرا سر آپ کے قدموں میں. عدل دیکھیں، عدل جناب امیر. جب اس نے کہا آقا اگر میں آپ کا قاتل ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، میری تلوار آپ کے ہاتھوں میں، میرا سر آپ کے قدموں میں. اس عدل پسند علی نے ایک جملہ کہا، تاریخ ساز جملہ ہے، کہا ابن ملجم تو علی کو پہچانتا نہیں ہے، ہم تب تک کسی کو اس کا عوض یا اس کے جرم کی سزا نہیں دیتے جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے. اللہ دیکھ رہے ہیں دنیا کا اور کوئی حاکم ہوتا یا علی کی جگہ اور کوئی حاکم ہوتا، وہ کیا کرتا؟ اسے خبر بھی ہوتی، اسے شک بھی ہوتا کہ کل کو یہ میرا قاتل ہوگا، اسے کوئی چھوڑ کے وہاں سے ہٹنے نہ دیتا. لیکن علی جواب دے رہے ہیں، کہا میرے نزدیک جب تک جرم ثابت نہ ہو تب تک اس جرم کی سزا نہیں ہے. اے میرے آقا آپ نے انسانیت کو طرز خلافت دکھا دیا، آپ نے انسانیت کو کیسے حاکم یا رئیس کیسا ہوتا ہے یہ بتایا. اے میرے آقا ہمیں ایک جگہ آپ کا کردار دکھا کہ آپ نے اپنے قاتل کو جرم ثابت ہوئے بغیر سزا نہیں دی. لیکن میرے آقا ہم نے اسی تاریخ میں دیکھا ایک حاکم ایسا بھی تھا، نجومی نے بتایا ایک موسیٰ آئے گا. یہ آپ کی طرز خلافت تھی کہ پتہ ہے قاتل یہی ہے لیکن قتل نہیں کیا. وہاں فرعون تھا، شک کی بنا پہ 40,000 بچے شہید ہو گئے. سلام پر محمد والے. علی کی جگہ اور کوئی ہوتا تو یہ روش اختیار نہ کرتا جو علی نے کی. یہ فرق ہے حقیقی عادل خلیفہ ہونے اور دنیاوی حاکم اور بادشاہ ہونے کا. جب تک ثابت نہیں ہو جاتا تب تک ہم تمہیں سزا نہیں دیں گے. اور آخر تک اپنے ساتھ رکھا. حد تو یہ ہے کہ بعد ضربت بھی جب ابن ملجم کو جناب امیر کے سامنے پیش کیا گیا، علی کے سامنے جب شربت کا جام آیا ہے، دودھ کا جام آیا ہے، علی نے کہا پہلے میرے قاتل کو شربت پلاؤ، میرا قاتل پیاسا ہے. یہ علی کے عادل ہونے کی علامت ہے. اور اسی عدل کی بنا پہ علی شہید ہو گئے. آپ نے باقاعدہ پورا مصائب سنا ہے جناب امیر کا. ابھی تاریخ شہادت گزری ہے، ابھی شب قدر گزری ہے. آپ نے اعمال کیے ہیں، جناب امیر نے بھی اعمال کیا ہوگا، جناب امیر کے گھر والوں نے بھی اعمال کیا ہوگا. آپ افطار کر رہے ہیں، آج بھی آپ افطار کریں گے. خدا آپ کے روزے قبول فرمائے، خدا آپ کی زحمتیں قبول فرمائے. لیکن ایک تصور والا جملہ ہے، جب افطار کرنے بیٹھیے گا دل پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر کے بات ضرور سوچئے گا. آپ افطار کرنے بیٹھے ہیں لیکن ذرا تصور کریں کہ علی کی شہادت کے بعد علی کے بچوں نے کیسے افطار کیا ہوگا، حسن نے کیسے افطار کیا ہوگا، حسین نے کیسے افطار کیا ہوگا. جب کلثوم افطار میں بیٹھتی ہوں گی تو کلثوم کو یاد آتا ہوگا میرے بابا کی زندگی کی آخری افطار میرے گھر میں ہوئی تھی. یہ ساری باتیں علی کے بچوں کو سکون سے افطار نہ کرنے دے رہی ہوں گی. عزاداران مظلوم کربلا جب دنیا سے کوئی گزر جاتا ہے اس کے وارث کا ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرحوم کو یاد کرے، اپنے مرحوم کے لیے صفے غم بچھائے. عزاداروں ہمارا پہلا امام دنیا سے رخصت ہو گیا. ہمارے امام کا آخری وارث جب پردہ غیب میں سے ہمیں دیکھ
रहा होगा, हमें दुआएं दे रहा होगा। ए मेरे चाहने वालों तुम्हारा शुक्रिया, ए मेरे चाहने वालों मेरा काम तुमने अपने जिम्मा ले लिया है। अज़ादारों, जब भी कोई दुनिया से गुजर जाता है, जब सफेद बिछाई जाती है, वारिस आता है, फर्श अज़ा के किनारे खड़ा होता है। जैसे जैसे चाहने वाले आते हैं, मरने वाले का वारिस सबसे मुसाफिया करता है। जब मजलिस के बाद लोग जाने लगते हैं तो वारिस खड़ा होके दोनों हाथों को मिला के, कंधे से कंधा मिला के, गले से गला मिला के शुक्रिया अदा करता है। ए मेरे मरहूम के मजलिस में आने वालों तुम्हारा शुक्रिया। मेरा दिल कहता है हमारी इस बज़्म में अली के बेटे तशरीफ रखे होंगे, अली के लाल आपको देख रहे होंगे। ए मेरे बाबा पर रोने वालों तुम्हारा शुक्रिया। अरे हम तो अली का मातम कर ले रहे हैं, लेकिन हमारी इस बज़्म में अली का लाल अब्बास भी होगा। हमने अली का मातम अपने हाथों से किया है, लेकिन हाय गुरबत अब्बास, अपने बाबा का मातम कैसे करे जिसका हाथ करबला में खत्म हुआ। अली के गमगुसार बैठे हैं, अली का सर शिगाफ हो गया, अली को घर लाया गया है। हसन जब अली को उठाने लगे, कहा ए कूफे वालों, मेरा बाबा ऐसे नहीं उठने वाला, मेरे बाबा के लिए एक चटाई लेके आओ। तारीख में हमने 2 मकाम ऐसे देखे हैं जहाँ पे चटाई मंगाई गई। एक मर्तबा मस्जिद कूफा में अली के लिए हसन ने चटाई मंगाई है, एक मर्तबा करबला में चौथे इमाम है बनी असद के लोगों को आवाज दे रहे हैं, ए बनी असद के लोगों, एक चटाई लेके आना, मेरे बाबा का लाशा टुकड़ों में तकसीम हो चुका है। जज़ाकल्लाह। इमाम हसन अपने बाबा को घर में लेके आए हैं। पूरा वाक़या आपका सुना हुआ है। खुदा न करे कि किसी के घर में कोई जख्मी हो, खुदा न करे कि किसी के घर में कोई अलील हो। अरे आमतौर से ये होता है कि घर में अगर कोई जख्मी हो जाए और तबीब जब घर में आता है, घर के लोग पढ़ के जाते हैं, कोई तबीब का हाथ पकड़ता है, कोई तबीब के कांधे पर हाथ रखता है। एक तबीब कुछ भी हो जाए मेरे अजीज को बचा लेना, तबीब कुछ भी हो जाए मेरा अजीज बचना चाहिए। मेरा दिल कहता है कि जब मेरा पहला इमाम अपने घर में आया होगा, मेरा इमाम जख्मी हालत में जब अपने घर में पहुंचा होगा, जब तबीब घर में आया होगा, मेरा दिल कहता है हसन आगे बढ़े होंगे और तबीब के कांधे पर सर रखा होगा, तबीब के कांधे पर हाथ रखा होगा। एक तबीब कुछ भी हो जाए मेरा बाबा बचना चाहिए। हुसैन आगे बढ़े होंगे, अब्बास आगे बढ़े होंगे, अब्बास ने तबीब का दामन थाम लिया होगा। ए तबीब कुछ भी कर ले मगर मेरा बाबा रह जाए। ज़ैनब ने न जाने कितनी मर्तबा अम्मा युजीब पढ़ा होगा, ए पालने वाले तुझे रोजादार की कसम मेरे बाबा को बचा ले, ए पालने वाले तुझे रोजे की कसम मेरे बाबा को बचा ले। अजीजों, जब तबीब उठा है, इमाम हसन ने पूछा ए तबीब क्या माजरा है, मेरा बाबा बचेगा कि नहीं बचेगा? तबीब ने सर झुकाया, कहा ए हसन उम्मीद तो कम है। हसन उम्मीद कम है। हाँ एक चीज है, जितना हो सके अली को उतना दूध पेश करो। अगर अली को दूध मिलेगा तो मुमकिन है अली की जिंदगी में इम्तिदाद होगा। अजीजों, जैसे ही तबीब की बात कूफे में आग की तरह पहुंची है, नन्हे नन्हे बच्चे अपनी माँ की गोद से लिपट गए। अम्मा हमें हमारा प्याला दे दो, हमें हमारा दूध दे दो। सबने दूध लिया, अली के घर पर पहुंचे हैं, दस्तुल बाब हुआ, हसन ने दरवाजा खोला, देखा नन्हे नन्हे बच्चे नन्हे नन्हे हाथों में दूध का प्याला लेके खड़े हैं। मैं हाथों को जोड़ के एक जुमला कहूंगा, ए कूफे के बच्चों, अली पर एहसान करने का बड़ा शुक्रिया, लेकिन ध्यान रखना ये 40 हिजरी का कूफा है। अरे कल को 61 हिजरी की कूफे में इसी अली के बच्चे आएंगे। आज अली के लिए दूध लाए हो, कल अली की पोती इसी कूफे में खड़ी होके हाय प्यार की सदा बुलंद करेगी, सकीना को खतरा याद देगी। जज़ाकल्लाह। अजीजों, रिवायत कहती है, मोहम्मद इब्न हनफिया कहते हैं कि 20वीं तारीख को दिन में लोग जुग दर जुग मेरे बाबा को देखते आते रहे। मोहम्मद हनफिया कहते हैं, मैंने देखा कि मेरे बाबा की पेशानी पे एक सब्ज कपड़ा बंधा हुआ है। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये कपड़ा ज्यादा सब्ज है या मेरे बाबा की रंगत ज्यादा सब्ज है। मैंने एक जाकिर से सुना है, वो कहता है कि जब शबे
جب شب شہادت آ گئی، جب علی دنیا سے گزرنے والے تھے، آدھی رات کا پہر گزرا، علی نے اپنے چاہنے والوں کو بلایا، اے حسن میرے دوستوں کو بلاؤ، اے حسن میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ جب سب آ گئے، علی نے سب سے وصیتیں کی ہے، علی نے سب سے باتیں کی ہے۔ ساری باتیں کرنے کے بعد ایک مرتبہ محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ علی نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے اپنی سبز پیشانی پر رکھا، اپنے چاہنے والوں سے مخاطب ہوئے، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے دوستوں، آج یہ علی سے آخری ملاقات ہے، علی کا آخری سلام، اس کے بعد علی سے ملاقات نہ ہوگی۔ علی کا یہ کہنا تھا۔ علی کی بیٹیوں کی رونے کی آواز بلند ہوئی، علی اپنے چاہنے والوں سے مخاطب ہوئے، اے میرے چاہنے والوں، آوازیں پہچانے رکھنا، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ کل کو پھر کوفہ آئیں گی۔ اے میرے چاہنے والوں، کل جب زینب و ام کلثوم کوفے کے راستے پہ آ جائیں، ان کا خیال رکھنا، ان کا دھیان رکھنا۔